السلام علیکم. ٹوڈے وتھ شاہین سے میں ہوں سید شاہین عبداللہ. کل رات ایک دھماکہ ہوتا ہے نارتھ ناظم آباد بلاک بی میں، جو کہ رینجرز ہیڈ کوارٹر کے کارنر پر ایک CNG پمپ ہے. اس میں حکومتی بیان، سندھ پولیس کا بیان یہ آتا ہے کہ جی یہ ٹیکنیکل فالٹ ہے، آپریشن روم میں ویکیوم بن گیا تھا جس کی وجہ کر سلنڈر بلاسٹ ہو گیا. ایسا نہیں تھا. انویسٹیگیٹو جرنلزم کیا کہتی ہے، انویسٹیگیشن کیا کہتی ہے؟ مصر خان نامی شخص کے CNG پمپ کو 1 کروڑ روپے بھتے کی پرچی ملی تھی، جس کی کمپلین نارتھ ناظم آباد تھانے میں جمع کرائی گئی تھی، جس پرچی کے مطابق انہیں 1 کروڑ روپے ادا کرنا تھا وہاں پر CNG پمپ چلانے کے لیے. اچھا، یہ جو معاملات ہوتے ہیں، دیکھیں پوش آبادیوں میں جو کراچی کی آبادیاں ہیں وہاں یہ چیزیں ہو رہی ہیں پہلے کی طرح. تمام سیکیورٹی ادارے فیل ہیں، تمام پولیس رینجرز سب پہ سوالیہ نشان ہیں. چیف جسٹس صاحب کہہ کے تھک گئے کہ گٹکا بند کرو. میں ببانگ دہل ویڈیو فوٹیج کے ساتھ وہ جگہ دکھاتا ہوں جس میں گٹکا بیچا جا رہا ہے. آپ کا کون سا SHO ہے جو گٹکے کو بچوانے کے اس مذموم کاروبار میں ملوث نہیں ہے؟ ایک SHO صاحب ہیں، ان کا منہ بولا بیٹا جس کی عمر مشکل سے 18-19 سال ہے، 20 سال ہے، وہ پورا گٹکا مافیا کا نیٹ ورک چلاتا ہے. پورے نارتھ کراچی میں، خواجہ اجمیر کی حدود میں، ہر جگہ وہ KBR میں گٹکا بیچتا ہے. چونکہ اس کے علاوہ اگر کوئی گٹکا بنا کے بیچے تو SHO صاحب اسے دھر لیتے ہیں. بالکل اسی طرح سے لینڈ گریبنگ کی اگر مثال لیں تو 600 ارب کا پروجیکٹ ہے بابا موڑ سے لے کے نادرن بائی پاس تک، جو سرجانی سے ایفیلیٹڈ علاقہ ہے، جس میں شروعات بھائی لوگوں کے فرنٹ مین خالد ذکی نے کی سائما ڈریم وزٹ بنا کر. اس کے بیک پہ ساری زمینیں، ایون جو گوڈ بنے ہوئے تھے، جو جھگیاں ڈلی ہوئی تھی، ان زمینوں کو خرید کے اس پہ پورا ایک کراچی آباد کیا جا رہا ہے. 600 کھرب کا یہ پروجیکٹ PCHS طارق روڈ سے ایک شخص عرفان چلا رہا ہے. ایک پولیس کا سابق انسپیکٹر SHO جو نامی گرامی SHO ہے، وہ اس میں اس کا معاون اور مددگار ہے. شارع نور جناح کے انویسٹیگیشن کا ایک ASI جو ہے وہ وہاں آفس کھول کے بیٹھ کے یہ سارا کاروبار کر رہا ہے. مجھے بتائیں گورنمنٹ کی ریٹ کہاں ہے سپریم کورٹ کی ریٹ؟ کیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب خود شاول اور ڈوزر لے جا کر کے ان آبادیوں کو مسمار کریں؟ اچھا، اگر یہ ایسا کرتے بھی ہیں تو ہیمیٹیرین گراؤنڈ پہ اس غریب رکشے والے، ٹیکسی والے، خانچہ فروش، اس غریب پتارے لگانے والے کا کیا ہوگا جس نے اپنے بچوں کے پیٹ کاٹ کر کے 5-6 لاکھ روپے میں وہ زمین خریدی تھی؟ کیا ہوگا اس شخص کا جس نے اپنی بیٹی کے جہیز کے پیسوں سے پلاٹ خریدا تھا؟ اگر سپریم کورٹ نیسلے ٹاور کو گرا سکتی ہے، نیسلے ٹاور کو گرانے کا آرڈر دیں. اب دیکھیں گورنمنٹ کی ریٹ یا گورنمنٹ کے بینیفیشری ہونے کا ثبوت. پہلا آرڈر پاس ہوتا ہے سن 2013 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا کہ ایسی جگہوں پہ جو ایمینٹی پلاٹس ہیں، جو جگہیں سرکار نے ایمینٹی ہیلتھ پارک پبلک سیکٹر کے لیے مختص کیے، ان زمینوں پر چائنا کٹنگ یا لینڈ مافیا کی کارگزاری برداشت نہیں کریں گے. تو صورتحال اتنی ایڈورس ہے کہ جسٹس صاحب کا اس سے پہلے والے چیف جسٹس آف پاکستان کا ایک جملہ جو آج بھی میرے کانوں میں گونج رہا ہے کہ سندھ حکومت کام نہیں کر رہی ہے، کیا میں خود جا کر کے یہ دیواریں اور یہ مکانات توڑوں؟ پرسوں کراچی رجسٹریشن میں مرتضی بہاب صاحب کو حد سے زیادہ ذلیل کیا گیا، حد سے زیادہ انہوں نے بے غیرتی کا مظاہرہ کر کے کہا کہ ہم کیا کریں. وہ اس لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کی بینیفیشری عدی ہے، یا زرداری صاحب ہیں یا پیپلز پارٹی کی ہائی کمانڈ ہے.
تو اسے کہتے ہیں آپ کی حکومت کی ریٹ کی کمزوری، حکومت کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. حکومت پاکستان خصوصاً اور عموماً حکومت پاکستان اور خصوصاً سندھ گورنمنٹ صرف سندھو دیش کے لیے اپنے مفاد کے لیے کام کر رہی ہے. اسے پاکستان کی سالمیت اور بقا کا کوئی خیال نہیں ہے. اور اب صرف افواج پاکستان کے پاس ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ گورنر راج لگایا جائے، سندھ حکومت کو ڈیمولش کیا جائے. اور اس کے لیے جو اقدامات ہو رہے ہیں وہ کہ بہت احسن اقدامات نہیں ہیں، لیکن بہرحال سروائیول کا ایک ہی راستہ ہے کہ کسی بھی طرح سے کراچی اور حیدرآباد کا مینڈیٹ لینے والی جو قوت ہے اس کو لا کر کے سندھو دیش کے لیے دیوار کھڑی کی جائے. پاکستان کی بقا اور سالمیت کا مسئلہ ہے. پاکستان کی بقا صرف اس سے وابستہ ہے کہ آپ جس طرح سے سندھو دیش کو بنا دیا گیا ہے کہ کراچی اور حیدرآباد میں سندھو دیش کی حکومت ہے، سندھ نیشنلسٹوں کی حکومت ہے. یہاں رہنے والے نہ پنجابی محفوظ ہیں، نہ پٹھان محفوظ ہیں، نہ سرائکی محفوظ ہیں، نہ اردو اسپیکنگ محفوظ ہیں. میں بڑے وضاحت سے بتا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے احکامات پہ عمل نہ کرنے کی وجہ آپ کے چیف منسٹر آف سندھ ہیں مراد علی شاہ صاحب ہیں، ان کی کیبنٹ ہے، ان کا وزیر داخلہ ہے، ان کا پولیسنگ سسٹم. مجھے ایک تھانہ ایسا بتا دیں جس تھانے میں گورنمنٹ کی ریٹ قائم ہو رہی ہے. آپ کے پاس ایک تھانہ ایسا نہیں ہے، صوبہ کیا ہوگا؟ پاکستان کا کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ کس طرح سے یہ پاکستان کی جو نظریاتی سرحدیں ہیں ان کا تحفظ کریں، کس طرح کی سے پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کا تحفظ کریں. کیا جی ایم سید صاحب اگر زندہ ہوتے تو سندھو دیش کا پرچم سندھ سیکریٹریٹ پہ نہیں لگا ہوا ہوتا؟ یقیناً لگا ہوا ہوتا. لیکن اب سندھو دیش کی رہنمائی آصف علی زرداری کر رہے ہیں، جس کو مفاہمت کا بادشاہ کہتے ہیں. اس نے سندھو دیش بنایا اور جس کی حفاظت، جس کی سرحدوں کی حفاظت بھی پاکستان آرمی یا افواج پاکستان سے کرایا جا رہا ہے. صرف ان کو کوئی بیرونی قوت یا خدا نہ خواستہ ہندوستان ہم سے زیادہ طاقتور ہوتا تو شاید ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے کسی علیحدگی کا اعلان کر چکا ہوتا. تو ریٹ آف دا گورنمنٹ اگر ختم ہو رہی ہے تو ریٹ آف دا گورنمنٹ کو بحال کرنے کے لیے، برقرار کرنے کے لیے بیلنس آف پاور ضروری ہے. انہیں ہر حالت میں کراچی اور حیدرآباد کے رہنے والوں کا جو سیاسی طاقت ہے اس طاقت سے کوارڈینیٹ اور کولیبریشن فیڈرل گورنمنٹ کو کرنا پڑے گا. اس سلسلے میں جو فیڈرل گورنمنٹ کاروائی کر رہی ہے وہ بریکنگ نیوز بہت جلد چلنے والی ہے. شاید عشرت العباد 99 کی طرح، 1999 کی طرح 2021 میں دوبارہ آئیں اور گورنرشپ سنبھال کر کے سندھ کی پیرلل قوت بنائیں. تو جو کل کا واقعہ ہوا ہے سی این جی پمپ پہ ٹیکنیکل خرابی کی وجہ کر بلاسٹ نہیں ہوا بلکہ بھتے کے لیے بلاسٹ ہوا، یعنی عزیر جان بلوچ اندر میں ہے لیکن اس کا سسٹم کام کر رہا ہے. ذوالفقار مرزا کی جگہ عدی کو وہ پیسے جا رہے ہیں، یعنی وہ اغوا برائے تاوان جو زرداری صاحب نے جس انڈسٹری کی بنیاد رکھی تھی وہ بھتے کی شکل میں وہ انڈسٹری آج بھی کام کر رہی ہے. ٹوڈے وتھ شاہین سے سید شاہین عبداللہ کو جاری.